یہ چھتر چلتا ہی رہنا ہے. اس کے آگے تشریف چینج ہونی ہے صرف. میں جب واپس آیا تو مجھے تھوڑا بولنے میں پرابلم تھا تھوڑا سا ایسے ہی. تو کئی لوگوں کو لگا کہ شاید یہ اب یہ کام نہیں کر پائے گا, تو بولی لگنا شروع ہو گئی میرے اکاؤنٹ سے. اچھا ہاں, مجھے آفرز آئیں کہ جی ہم آپ کو اتنا پیسہ دیتے ہیں, آپ یہ ہمیں دے دیں. اچھا, یہ بھی بے وقوفانہ سوچ, جو وہاں کمیونٹی بیٹھی وہ آپ کی ہے, وہ میری میں چل رہا تھا نہیں چلے گا. اب ایک نیا نیوز چینل آ رہا ہے, بہت بڑا نیوز چینل آ رہا ہے, فرض کریں ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل جو وہ شروع کریں گے تو اس کو 1 ملین پہ پہنچتے ہوئے بہت ٹائم لگے گا. وہ اگر 5 ملین والا پرچیز کر کے بیچ میں 2 نکل بھی جائیں تو وہ 3 ملین سے سٹارٹ کر رہے ہیں. تو وہ لوگ ایسے سوچتے ہیں, وہ لوگ ایسے سوچتے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کی ہے نا, ایکچولی وہ بڑی ایگزسٹ کرتی ہے ہی ہوئی کہ آپ کے چینل پہ میری ویڈیو ڈلنا شروع ہو جائے, اکیلے میری, اس میں آپ کا فیس نہ ہو تو وہ ویڈیو نہیں چلے گی. وہ اگر آپ کے 10 لاکھ ویوز آ رہے ہیں نا تو وہ ہو سکتا ہے لاکھ آئے. میں کسی اور کے چینل پہ جا کے بیٹھنا شروع کروں گا تو اس کے ویور وہ کہیں گے یار یہ کدھر سے آ گیا, نہیں وہ کہیں گے یہ کدھر سے آ گیا. ہم تو ایک اور آدمی کو سنتے تھے, ایسے ہی. میں کسی ریلیجیس آدمی کے وہ جہاں پہ اس کا کنٹینٹ چلتا ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا تو وہ بور ہو جائیں گے, وہ کہیں گے نہیں ہم تو کچھ اور سننے کے لیے اس پہ ہم کسی اور کو سننے آئے تھے, یہاں پہ ہمیں کیا مل رہا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہے نا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو شکوہ ہے, شکایت ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری سے ان کو انصاف نہیں ملا. میرا الٹا چکر ہے فیاض بھائی, سیریسلی میں آپ کو بتاؤں, میرا الٹا چکر ہے. میں جس عدالت میں بھی گیا ہوں نا, مجھے زیادہ تر انصاف ہی ملا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے, آپ کا 5 دن کا ریمانڈ ہو گیا یا آپ کو جوڈیشل کر دیا گیا, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو انصاف مل جاتا ہے. جو لوور کورٹس ہیں وہاں آپ کو انصاف ملتا ہے, صرف آپ حق پہ ہو. دیر سویر تھوڑی بہت ہو جاتی. تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ جتنا پریشر ہماری لوور کورٹس لیتی ہیں اور ان کو آبزرو کرتی ہیں اور اس کے باوجود وہ انصاف کے مطابق فیصلہ دیتی ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے زیادہ ججز وہاں سے آنے چاہیے. ایک پورے پروسیس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا پروسیس سے گزر کے سر دیکھیں نا, وہ لگاتار پریکٹس ہو رہی ہے, جج بن رہے ہیں. وہ ہائی کورٹ میں آئے, سپریم کورٹ تک آئے. اس جج نیچے والے جج کو پتا بھی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں. اوپر والا ہائی کورٹ والے جج کے پاس تو بڑے لوگوں کے کیس آتے ہیں. سر دیکھیں, وکیل سے جج آپ تب بناتے ہیں نا جب آپ کے پاس وہ ٹف ہو نا, آپشن نہ ہو یا کم ہو, یا چلے آپ کا ایک یہاں پہ ایک پریسیڈنٹ ہے وہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, بڑے اچھے وکلا بڑے اچھے جج بن جاتے ہیں. یہاں کتنی ساری مثالیں ہیں آپ کی, اس کورٹ کے اندر کتنی اچھی مثال. بابر ستار صاحب ایکسیلنٹ قسم کی, ان کی وکالت آپ دیکھ لیں آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے, آپ ان کا جو کنڈکٹ دیکھ لیں آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے, اور بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ جو لوور جوڈیشری ہے نا, مجھے پتہ نہیں, میرا دل کہتا ہے کہ ان ججز کو زیادہ اوپر آنا چاہیے. ہائی کورٹس کے اندر میرا ان کا کوٹا بھی ہے, کوئی سیٹ پیٹرن ہے کہ یہ زیادہ آئیں گے, لیکن وہ ہو نہیں سکتا ہے. وہ ہو نہیں سکتا, وہ ہمارے تو وہی آتا ہے جو ایک پورا پروسیس دیکھیں پولیٹیکل ہوتا ہے نا نارملی, تو وہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. پولیٹیسائز کرنے کے بجائے اس کو سسٹمیٹک طریقے سے کر لیں. ملک کو آگے لے کر جانا ہے, جوڈیشری کو بہتر کرنا ہے, تو آپ سسٹمیٹک طریقے سے کر لیں. میں سیریسلی آپ کو بتاؤں, میں نے ان ججز کو زیادہ پروفیشنل دیکھا, میں نے ان کو ارریلیونٹ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, میں نے ان کو ادھر ادھر کی کوئی ایکسٹرا چیز کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. میں نے یہ جملے میں نے کبھی ان کے منہ سے نہیں دیتے ہیں نا, کوئی نہیں, سنتے رہتے ہیں ایگزیکٹلی چپ کر کے سنتے ہیں. مجھے ان کے جو کوسچنز ہیں وہ ریمارکس نہیں دیتے, وہ کوسچنز کرتے ہیں, اور مجھے ان کے کوسچنز بڑے ریلیونٹ لگتے ہیں. دیکھیں میں آپ کے سامنے, اصل میں مجھے تجربہ ایسے ہو گیا نا, 2.5 درجن مقدمے میرے اوپر. اب میں عدالتوں میں گیا ہوں نا, میں نے ججز کو دیکھا, مجھے وہ زیادہ لاجیکل اور زیادہ سینسیبل لگے. اب معذرت کے ساتھ, ہماری بڑی عدالتوں میں سے بعض اوقات ایسے ریمارکس آ رہے ہوتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑے سطحی قسم کے ہیں. ایک پرسنل سوال ہے آپ کا, جیسے آپ اس کو دیکھیں, یہ جتنا عرصہ ہوا آپ کو یہ پکڑ دکڑ, تھانہ کچہری, جیل, سب سے زیادہ کیا چیز سیکھی ہے آپ نے اس سارے ایکسپیرینس سے؟ جتنے دوست ہوں آپ کے زیادہ اتنے کم ہوتے ہیں. ایک تو یہ میں نے ٹھیک ہے, برے وقت کے تھوڑے ساتھی, جتنے زیادہ آپ کے دوست ہوں اتنے کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو تو اس دوران بڑے دوست. جی میں نے بہت کچھ سیکھا سر, میں نے بہت کچھ سیکھا. یعنی میں نے سیکھا کہ ماضی میں نے کچھ چیزیں ایسی کی جو اس وقت شاید مجھے ان کے بارے میں علم نہیں تھا, یہ بھی سیکھا میں نے. لیکن میں نے صرف سیکھا نہیں, میں نے ریویو بھی کیا. انجانے میں کی وہ چیزیں؟ نہیں, میں نے جا کے معافی بھی مانگی 1-2 لوگوں سے. اچھا, میں نے کہا جی میں یہ وہ جو ہمارے لاپتہ افراد کا دھرنا ہے, میں وہاں گیا, میں نے جا کے ان سے معافی مانگی. میں نے کہا جی میرے کمنٹ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں.
دوسرا میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ یونٹی بہت چیز ہے. اختلاف رائے جتنا مرضی ہو آپ کو یونٹی قائم ضرور رکھنی چاہیے. یہاں بیٹھے ہوئے ہم سب لوگوں میں اتفاق یا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک دوسرے کے رائٹ کے لیے اور اس کی پروٹیکشن کے لیے یونٹی ہونا بہت ضروری ہے. یہ میں نے اس میں سیکھا. ٹھیک ہے. یعنی میرا کسی ایک صحافی کے ساتھ اس بات پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے, لیکن اگر اس کے منہ پہ کوئی ہاتھ رکھ کے اس کو اٹھا کر لے جائے گا نا تو پھر مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں آپ کو سیریسلی بتاؤں کہ ہم پہلے یہ کرتے ضرور تھے, جب کبھی ظلم اور زیادتی ہوتی تھی تو کھڑے تو ہوتے تھے لیکن برائے نام ہوتے تھے. اگر مگر کے ساتھ, ارے اگر مگر بھی نہیں, دل کے ساتھ کھڑے, دل سے کھڑے نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ابھی بھی ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں, ہم دل سے کھڑے نہیں ہوتے تھے. لیکن اس سارے سینیریو نے مجھے نہیں تقریباً ساری صحافتی برادری کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ دس از اے میٹر آف سروائیول. یہ بات پولیٹیشنز کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ آج ادھر کٹ پڑ رہی ہے نا تو یہ بھائی جان یہ چھتر چلتا ہی رہنا ہے. Exactly. اس کے آگے تشریف چینج ہونی ہے صرف. چلتا ہی ہے. گل بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کبھی کسی کی تو کبھی کسی کی. بالکل ٹھیک ہے. اور اختلاف رائے ہو, بلکہ عمران بھائی ہماری ایسوسیشن کی اگر میں بات کروں نا تو ہمارا تو ہم بڑا مطمئن رہتے ہوتے ہیں نا. ہمارے پاس جب آئے نا ابصار عالم صاحب کے اوپر ہوا, اس کے بعد وہ آئے ادھر, پھر انصار عباسی صاحب آئے, تو اس ٹائم ہم ان کے ساتھ بھی جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. پھر بلکہ ارشد شریف صاحب آئے, آپ لوگ ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے. بلکہ یہ اسکرینیں جو اس ٹائم ارشد شریف صاحب آئے تو ہماری نہیں تھی, تو یہ ہمیں گفٹ کر کے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی وہ یاد آتی ہے. ادھر بلکہ نا ارشد بھائی کا لکھ کر لگائے, اب وہ نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک یادگار ہے. تو ہم لوگ نا ہمیشہ ہم نے تو رکھا ہوا ہے کہ بھائی اختلاف رائے عمران بھائی سے ہو سکتا ہے, میرا ہو سکتا ہے, ارشد شریف صاحب سے ہو سکتا تھا, یا پھر دوسرے جو ہیں ابصار عالم صاحب یا دیگر, لیکن وہ ہمارے جرنلسٹ ہیں. جب یہاں پر آتے ہیں نا تو وہ یہاں پر ہمارا تو ان کو ذاتی لڑائی تو نہیں ہے, تو ہمیں اپنے جرنلسٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے بس. یہ سمپل سا ایک فارمولا ہونا چاہیے. اور الحمدللہ اس کو اور سمپلیفائی کر دینا, کھڑی ہوئی ہے. اختلاف رائے اور رائے کو روکنا دو الگ چیزیں. اختلاف رائے تو بہت اچھی چیز ہے, اس سے تو آپ کو پروڈکٹیوٹی ہے, اس میں سے تو آپ کو پازیٹیوٹی نکلتی ہے. آپ میرے سے آرگومنٹ کرتے ہیں, میں آپ سے کرتا ہوں, کچھ شاید آپ میری بہتری کریں, میں آپ کی کر دوں, یا ہو سکتا ہے ہم مل کر کسی اور نتیجے پہ پہنچ جائیں, پاسبل ہے. لیکن رائے کو روک دینا جو ہے نا, ایکچولی وہ ریڈ لائن ہونی چاہیے. اب ہو سکتا ہے کہ احمد فرحاد صاحب جو کہتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو پسند نہ ہو, ایون وہ جج صاحب جو کیس سن رہے ہیں ان کو بھی پسند نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بھائی وہ اس کی رائے ہے, تو اس کے لیے جج صاحب نے مہربانی کی, اور باقی سب لوگ جو وہاں کھڑے تھے وہ سب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ احمد فرحاد کی یا فرحاد کی رائے سے وہ اتفاق کرتے ہوں, لیکن وہ ان کے لیے آئے. اسی طرح میں احمد فرحاد صاحب کو جانتا بھی نہیں تھا, مجھے پتا بھی نہیں تھا, تو مجھے پتا چلا انہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی. بہت سارے ایسے صحافیوں نے میرے لیے آواز اٹھائی اور میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی جن کے ساتھ میرا اس بات کے اوپر اختلاف پہلے بھی تھا, اب بھی ہے, اور وہ آئندہ بھی رہے گا. اس دن جب ہم لوگ اکٹھے ہوئے, کچھ سینئر صحافی بیٹھے ہوئے تھے, میں ان سے ملا بھی, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی اختلاف رائے ہمارا رہے گا اور وہ رہنا چاہیے, لیکن اس کو ہم اس کا فائدہ کسی کو نہیں اٹھانے دیں گے. ایکچولی ہوا یہ ہے نا کہ ہمارے اختلاف کو ڈیوائڈ اینڈ رول کے لیے استعمال کر دیا نا, بالکل صحیح, اور ہم استعمال ہو گئے. ایشو ایک اور ہے نا کہ باقی جو لوگ ہیں نا, باقی جو ان کے پاس کوئی ایک جگہ ہے یونٹی کی, جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, کھاتے پیتے, کھیلتے ہیں. صحافیوں کے پاس کوئی ایک ایسا پوائنٹ نہیں ہے. پریس کلب ہے لیکن وہاں پہ نا مطلب جو پروفیشنل صحافی ہیں وہ بہت کم جاتے ہیں. ایسی ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنی چاہیے جہاں پہ مہینے میں 2 مہینے بعد سارے صحافی اکٹھے ہو سکیں, چاہے وہ کرکٹ میچ ہو یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کسی کو شروع کرنی پڑے گی, تاکہ جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں نا, باتیں ہوتی ہیں, سو باتیں, اختلاف آپس میں ختم ہوتا ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو لاہور لیول پہ, اسلام آباد لیول پہ, تاکہ سارے جو ہیں وہ کم از کم چلے 6 مہینے بھی کر لیں یا 3 مہینے میں ایک بار آپس میں سارے مل سکیں. دیکھیں نا کہ یہ ایک اور اغوا کا ڈرامہ بے نقاب ہو گیا یا اختتام کو پہنچا, یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا ہوا, اور تکلیف ہے لوگوں کو. اب جب یہ لوگ بھی پرابلم میں کبھی آئیں گے نا, اور آ جائیں گے, ہر ایک کی باری آتی ہے, تو کیا یہ اس وقت یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو آج اغوا ہوا وہ کل یہ کہہ رہا ہوگا کہ نہیں نہیں یہ ڈرامہ ہے؟ نہیں, اس وقت کھڑے ہونا ہوگا. تو سب کو ویلکم کرنا چاہیے. میر صاحب نے ایک اچھی چیز کہی تھی, مالک صاحب نے, میر صاحب نے, کاشف عباسی صاحب نے, اور باقی صحافیوں نے یہاں پہ جو اسلام آباد کے ہیں, انہوں نے ایک چیز اچھی کی تھی کہ سارے اکٹھے ہو کر ایک یونٹی بناؤ
اور ایک ایسا فورم بناؤ جس کے اوپر ہم ایک دوسرے کا تحفظ کریں. اختلاف رائے کے باوجود رائے کا حق رہنا چاہیے. وہ سب کنٹینیو نہیں زیادہ تر ہو سکا. ہوتا رہے گا. دیکھیں آہستہ آہستہ ساری چیزیں ہونے معاملہ سروائیول کا ہے نا, کھانا نہیں کرو. معاملہ سروائیول کا ہے نا. جو حالات عمران ریاض جو میڈیا کے ساتھ ہوا ہے, آئندہ 2 سال میں 5 سال میں جو اس نے سیکھا اس کو کیسے آگے لے کر چلے گا, اور عمران ریاض اگلے 5 سال میں کیا کر رہا ہے, اس کو کیا چیز موٹیویٹ کر رہی ہے کہ وہ آگے بڑھے؟ بھائی جان ابھی تو حج کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اور واپس آ کے پھر سوچیں گے, اللہ تعالیٰ راستہ بنائے گا. کچھ زیادہ دور تک تو میں سوچتا نہیں ہوں, میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی کیا چل رہا ہے اس کے اوپر کام کرتا ہوں. کرنٹ افیئر کا آدمی ہوں, یہی ابھی تک کرتا آیا ہوں, ٹھیک ہے. آگے بھی سوچا ہے کہ یہی کرتا رہوں گا. اب پتہ نہیں میرا رب اور کیا کرواتا ہے, کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا. اتنی ڈیفیکلٹ جرنی سے جب بندہ نکلتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا ایم آبجیکٹو بن جاتا ہے کہ میں نے ایک چیز یہ لائف میں اب کرنی ہے, یا میں نے یہ چیز یار ہمیشہ اس کو اپرائٹ رکھنا ہے اس معاملے کو. وہ کوئی ایسی چیز ہے دل کے قریب, کوئی ایسی چیز کہ جو میں کرتا رہوں گا, چاہے میں اس فیلڈ میں رہوں نہ رہوں, میں یہ کام کروں نہ کروں, لیکن یہ کام میں کرتا رہوں گا. تو بہت سارے کام ہیں سر, مثلاً بہت سارے کام ہیں, وہ تو بہت ساری پرسنل چیزیں ہیں, بہت ساری پرسنل چیزیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گول کیا ہے, گول کیا ہے بیسیکلی, کہ پہنچنا کدھر ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے نا, میرے گول کا. یہ جو میں ٹائم گزار کے آیا ہوں نا, میں ایک دفعہ دنیا سے جا کے واپس آیا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب میرے دماغ میں وہ بہت بڑے بڑے خواب نہیں ہیں, وہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عزت برقرار رکھے اور عزت کے ساتھ لے جائے اور راضی رہے بس.